جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس السادس عشر، 16واں سبق، اسماء موصولہ کے بیان میں۔ اس میں موصول کی تعریف پڑھی کہ اس میں موصول وہ اسم ہے جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کے کلام کا جز بنتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں۔ اور جو بعد والا جملہ جو آ رہا ہے، اس میں موصول کے فوراً بعد جو جملہ ہوتا ہے اسی جملے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس میں موصول کی تعریف پڑھی۔ پھر سے ایک مرتبہ اس میں موصول کی تعریف تمام اسلامی بھائی دوہرا لیجئے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کے کلام کا جز بنے، ٹھیک ہے۔ اس تعریف پر غور کریں اور آئیے اب قواعد و فوائد میں چلتے ہیں۔ قواعد و فوائد میں انہوں نے 3 قاعدے نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس جملے کے اندر موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جس ضمیر کو عائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک مثال اوپر پڑھی تھی، یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، جاء الذی نصارا، جاء الذی نصارا، تو اس مثال کے اندر جاء تو آپ کا الگ فعل ہو گیا اور الذی یہ ہے آپ کا موصول، اس میں موصول۔ اور آپ نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ اس میں موصول کے بعد میں ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی جملے کو صلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نصارا آ رہا ہے، نصارا، ٹھیک ہے، نصارا، تو نصارا فعل ہے اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک ضمیر ہوتی ہے، نصارا کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے اور وہی نصارا کا فاعل بنتی ہے۔ تو نصارا فعل ہے اور اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، وہ فاعل ہے۔ یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے پورا جملہ ہے۔ اب یہ پورا جو جملہ ہے نا، یہی صلہ ہے، کیا ہے؟ صلہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو قاعدہ بیان فرما رہے ہیں وہ قاعدہ یہ کہ اس میں موصول کے بعد میں جو لفظ جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو صلہ بن رہا ہے، صلہ، وہ صلہ ہمیشہ جملہ ہی ہوگا۔ اب وہ چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو۔ یہ جو مثال ہم نے لی ہے، یہ جملہ فعلیہ والی مثال لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے قاعدہ ایک بیان فرما رہے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اس صلے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو کہ اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور اس ضمیر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی ضمیر کو عائد کہا جاتا ہے۔ اب وہ ضمیر ہے کیا؟ تو نصرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، کیونکہ دیکھیے نصرہ آپ کا فعل ہے، نصرہ کیا ہے آپ کا؟ فعل، اور فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے اندر ایک ہوا ضمیر ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر، اور اسی ہوا ضمیر کو عائد کہتے ہیں۔ جملے کے اندر یہی ایک ضمیر ہے جو کہ الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ہوا ضمیر کو ہی عائد عائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مثال ہو گئی آپ کی جملے فعلیہ والی۔ اب آئیے ایک مثال ایسی لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے صلہ جملہ اسمیہ بن رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بالکل آسان ہے۔ جاء الذی
हुआ नसारा, ठीक है, ये हो गया आपका जुमले इस्मिया। तो अब अल्लज़ी ये है आपका इसमें मौसूल, और हुवा ये है आपका मुब्तदा, और नसरा ये है फेल, हुवा ज़मीर है इसके अंदर फाइल, ये फेल अपने फाइल से मिलकर के हुवा की है खबर, और ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया होकर के है अल्लज़ी का सिला। और ये जो हुवा दिख रहा है आपको, हुवा यही वो ज़मीर है, यही वो ज़मीर है जो कि अल्लज़ी की तरफ लौट रही है। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, तो यहाँ तक आपका कायदा ये हुआ कि जो सिला होता है वो जुमला होता है, चाहे जुमले फेलिया हो या जुमले इस्मिया हो। बाहर सूरत चाहे जुमले फेलिया हो या जुमले इस्मिया हो, उस जुमले के अंदर एक ज़मीर होगी जो कि इसमें मौसूल की तरफ लौट रही होगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों ख़याल रहे, इसमें मौसूल अगर आपका मुज़क्कर है तो वो लौटने वाली ज़मीर भी मुज़क्कर होगी। अगर इसमें मौसूल आपका जो है मुअन्नस है तो वो लौटने वाली ज़मीर भी मुअन्नस की होगी। और अगर इसमें मौसूल आपका तस्निया व जमा है मुज़क्कर का, या तस्निया व जमा है मुअन्नस का, तब भी आगे आने वाले जुमले के अंदर जो लौटने वाली ज़मीर होगी वो भी तस्निया व जमा ही होगी। ठीक है? चलिए, जब इतना ये हम हजरत हुजूर जी, हुजूर जुमला ये हुआ इस्मिया होगा। को सदर हुजूर ये हुआ को सदर सिला भी कह सकते हैं हाँ, क्योंकि पहले आ रहे हैं ना। जी, 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 जी। अभी ये ये जो बात अभी हमारा पढ़ाई नहीं थी, ये पढ़ाएँगे इंशाल्लाह। चलिए, माशाल्लाह हमारे महबूब भाई जो ने इसको ज़िक्र कर दिया, तो हम ले लेते हैं इसे भी। हजरत ये जो सीला है, तो हमारा जुमला सीला जो जुमला इस्मिया में आएगा तो जी। उसकी आयद हमेशा जाहिर होगी। नहीं, आयत का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी ज़ाहिर होगी और कभी ज़ाहिर नहीं होगी। जैसे कि इन दोनों मिसालों में आपने देखा कि फ़ेल के अंदर वो आयद ज़ाहिर नहीं था और यहाँ वो आयद ज़ाहिर है। ठीक है? प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक बात इसी कायदे के अंदर और ज़िक्र की है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए कि वो जो आयद है, आयद यानी इसमें मौसूल की तरफ जो लौटने वाली ज़मीर है, अगर वो जुमले के शुरू में आ रही है तो उसको सदरे सिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदरे सिला। सदर का माना आता है पहले होना, और सिला यानी सिला से पहले होना। सदरे सिला, सिला के पहले है तो वो सदरे सिला कहलाती है। जैसा कि इस मिसाल में देखें आप, ये हुआ नसरा पूरा जुमला सिला बन रहा है, और हुआ जो है ये सिला के बिल्कुल शुरू में है, तो ये हुआ ही आपका सदरे सिला कहलाएगा। हुआ क्या कहलाएगा? सदरे सिला। ठीक है, ये बात हो गई आपकी मुकम्मल। आइए इसकी तरकीब आप अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। और अगर ये हुआ हटा कर फेलिया वाली मिसाल हो तो फिर सदर सिला उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, तो उसको सदरे जाल सिला लजी नहीं, नसर। नहीं, उसको सदरे सिला नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अच्छा, वो फेल पहले है और इस वो ज़मीर जो है उसके अंदर बाद में निकाली जाती है वो, इसी वजह से वो जुमले हाँ, फेलिया। यानी जो इसमिया होगा तो उसको सदर सिला इसमिया में होगा, फेलिया में नहीं होगा। जी हाँ, इसमिया में ही बन पाएगा वो, क्योंकि ज़मीर और निकालेंगे तो जुमले इसमिया में ये इसमिया। वो जमीर पहले ही आएगी, फिर जी, जी, जी। जाहिर ही ना, रहेगी ना फिर। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ज़मीर पहले आए। अच्छा, जी, तो ये सिला पूरा रहेगा कि सिर्फ वो जमीर ही रहेगी सिला? सिला तो पूरा है, पूरा सिला है ये, क्योंकि अगर ज़मीर को बना देंगे तो फिर वो जुमला नहीं है ना, और सिला जो होता है वो जुमला ही होता है, तो पूरा जुमला ही ये सिला होगा। नहीं नहीं, चलिए वो आइए, सदर सिला सिर्फ वो जमीर ही रहेगी ना जो पहले होगी। सदरे सिला ज़मीर है, बाकी पूरा सिला जो है हुआ नसरा ये बनेगा। जी। जी, चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका तर्जमा आप देख लीजिए पहले। तर्जमा ये है, जाअल्लज़ी वो आया, हुआ नसरा जिसने मदद की, वो आया जिसने मदद की। आइए इसकी तरकीब देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरकीब है। जा है आपका फेल, ये बात आप पूरी खुद बोल देंगे। फेल कौन सा? फेले माजी मुस्बत मारूफ। जा जो है फेले माजी मुस्बत मारूफ। अल्लज़ी इसमें मौसूल, अल्लज़ी है आपका इसमें मौसूल, और हुवा है आपका ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा। ठीक है ना,
یہ ہوا کون سی ضمیر ہے؟ یہ آپ نے جو 70 ضمیریں پڑھی ہیں ان 70 ضمیروں میں سے ہوا کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل. جی ماشاء اللہ، مرفوع منفصل. ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے آپ کا مبتدا. نصرہ ہے فعل، نصرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر پوشیدہ ہے فاعل. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے اس مبتدا کی بنے گا خبر. ٹھیک ہے، اب یہ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، یہ صلہ ہو گیا اس اسم موصول کا. اب یہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے، یہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے فاعل، ٹھیک ہے. اب یہ فعل جو ہے فعل، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جی جی سمجھ میں آگے تمام اسلامی بھائیوں کے؟ حضور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ ہاں تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے یہ بنے گا صلہ. جی صلہ مبتدا، بنے گا. جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے بنے گا صلہ. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ. اب یہ جو اس میں موصول ہم نے بنایا تھا نا، یہ الذی جو تھا، یہ الذی اس میں موصول اپنے صلے سے ملے گا، اور اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے اب یہ ایک جز بنے گا، اور وہ جز کیا بن رہا ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے. فاعل. جی جز کیا بن رہا ہے؟ فاعل. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. اب دیکھیے یہاں پر آپ اس میں موصول کی جو تعریف آپ نے پڑھی تھی وہ بالکل صاف صادق آ رہی ہے. وہ کیا پڑھی تھی آپ نے؟ کہ اس میں موصول وہ اسم ہے جو بعد والے جملے سے مل کر کے کلام کا جز بنے. تو آپ دیکھیں الذی اس میں موصول ہے، یہ اپنے بعد والے جملے سے ملا، یعنی ہوا نصرہ سے ملا، اور الذی اس میں موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر کے اس کا جاء کا جز بنا. کیا جز بنا؟ کہ جاء یہ تھا فعل اور الذی یہ بن گیا فاعل. اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. تو اس میں موصول جو ہے وہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر کے ہی کلام کا جز بنتا ہے، خود سے مستقل اس کے اندر جز بننے کی صلاحیت نہیں ہے. جی پیارے اسلامی بھائیو، یہ آپ کا قاعدہ نمبر 1 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. یہاں 2 فائل ہے حضور. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اب ہمارا قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے اس میں موصول کے بیان میں. قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 ہے این اور ایتن کے تعلق سے. این اور ایتن کے تعلق سے ایک خاص بات بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے بالکل دھیان سے سنیے گا تمام اسلامی بھائی، کہ انہوں نے اسماء موصولہ میں این اور ایتن کو شمار کیا ہے، لیکن این اور ایتن جو ہے نا وہ کبھی معرب ہوتے ہیں اور کبھی مبنی ہوتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں ہماری بات چل رہی ہے اس میں غیر متمکن کے تعلق سے، اور اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے. اب اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں انہوں نے بیان کی. انہی 8 قسموں میں تیسری قسم کا بیان چل رہا ہے اسماء موصولہ کا. اب اسماء موصولہ میں یہ این اور ایتن یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو کہ اس میں موصول تو ہوتے ہیں لیکن ہر حالت میں مبنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صرف ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں. یہ
باقی یہ معرب ہی رہتے ہیں. ایون اور ایتن جو ہیں، ایون اور ایتن، یہ باقی حالتوں میں معرب ہی رہتے ہیں. معرب یعنی ان کا آخر جو ہے عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. کبھی این، کبھی این، کبھی ایون، این اس طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ جس حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حالت کیا ہے؟ تو آئیے اس حالت کو ہمیں اس قاعدے کے اندر پڑھنا ہے. وہ حالت یہ ہے کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، مگر جب یہ مضاف ہوں، یعنی ایون اور ایتن جو ہیں مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو. ٹھیک ہے، صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی اس وقت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس صورت کو دوہرا لیجیے آپ کہ جب یہ ایون اور ایتن مضاف ہوں اور ان کا جو صلہ آ رہا ہے اس صلے کے اندر جو صدر صلہ ہے، صدر صلہ، وہ صدر صلہ محذوف ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ مثال دیکھیں، رأیت ایہم عالم، رأیت ایہم عالم. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، اس حالت میں یہ جو ایو ہے نا یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے یہاں پر؟ تو وہ وجہ یہاں پر بیان فرما رہے کہ دیکھیے یہاں پر ایو کو آپ دیکھیں مضاف ہے، یعنی ایو مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. تو ایو مضاف ہو گیا اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہو گئی. اور یہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایو مضاف ہوتا ہے اور اس کا صدر صلہ محذوف ہوتا ہے، اب دیکھیں ایو مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ بات ہو گئی. اب آگے جو جملہ آئے گا نا وہ صلہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صلہ. اب آگے آ رہا ہے صرف عالم، کیا آ رہا ہے؟ صرف عالم آ رہا ہے. اور جو صدر صلہ ہے یعنی ضمیر، صدر صلہ کیا؟ یعنی ضمیر، وہ ضمیر یہاں سے حذف ہے. اور جب وہ ضمیر یہاں سے حذف ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں اس ایو کو جو ہے مبنی پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری مثال انہوں نے پیش کی ہے مررتو بایہم عالم، یہ بھی بالکل آسان بات ہے. مررتو مررتو بایہم عالم. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو، یہ رأیتو جو ہے، رأیتو یہ فعل ہے اور تو ضمیر بارز جو ہے یہ اس کے اندر فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آ رہا ہے ایو، تو ایہم عالم جو ہے نا یہ پورا جملہ مفعول بھی بن رہا ہے، حالانکہ ایہم ہونا چاہیے تھا، لیکن یا ایو کے اوپر جو ہے پیش ہی رہا، فتحہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس حالت میں یہ مبنی ہے. اور مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایو جب مضاف ہوتا ہے اور اس کا صدر صلہ یعنی ضمیر مرفوع منفصل محذوف ہو، یعنی صدر صلہ محذوف ہو، تو اس صورت میں ایو کو مبنی پڑھنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ یہاں پر جو ہے مبنی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے آ جائیے، مررتو بایہم عالم. تو اس مثال میں آپ دیکھیں بایہم، با جو ہے با یہ عامل ہے، با. ٹھیک ہے، جو چاہ رہا ہے کہ ایو پر جو ہے زیر آنا چاہیے، یعنی ایہم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایو ہوا. کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایو جو ہے یہ مبنی ہے. مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو قاعدہ بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایو جب مضاف ہو اور اس کا صدر صلہ محذوف ہو تو عالم سے پہلے صدر صلہ یعنی ہوا وہ محذوف ہے. اور قاعدہ یہی ہے کہ جب ایو مضاف ہو اور اس کا صدر صلہ محذوف ہو تو ایو کو مبنی پڑھنا جائز ہے. تو یہاں پر جو ہے مررتو بایہم عالم یہ پڑھنا جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بس یہ ایو جو ہے اسی ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ اور جتنی بھی حالت ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری معرب والی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کا صدر صلہ محذوف نہ ہو تو یوں کہنا ہو مررتو بایہم ہوا عالم، تو یہ پھر یہ زیر ہی پڑھا جائے گا تب. جی ہاں، تو یہ اگر معرب ہوں گے. جی اب یہاں مررتو پہ تو یوں لکھا ہے کہ مبنی بر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے، تو کیا اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں
اگر محذوف ہے معرب بھی تو پڑھ سکتے ہیں. جی جی ترجمہ ہوگا اس کا رأیتو میں نے دیکھا ان میں سے اس کو جو عالم ہے، میں گزرا ان میں سے اس کے پاس سے جو عالم ہے. ٹھیک ہے، دونوں جملوں کا یہ آپ کا جب ترجمہ معرب ہوگا. ہو جائے گا حضرت جیسے تو اس کو یہی پڑھیں گے نا ایہم رأیت ایہم عالم عالم. جی اور یہاں مفعول پر بھی کہہ رہا ہوا. بِأَيِّهِمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہاں پہ پیارے یہ جو اسلامی بھائیو، اسم ہے یہ اس جملہ میٹنگ اسمیہ کے اس کا ہمارے صلہ بن رہا ہے جو جی کہ جی اس میں عائد جو ہے وہ بعد میں ہی، یعنی اس میں صدر صلہ نہیں بن پائے گا اس کے اندر. جی صدر صلہ نہیں ہے اس میں. پیارے اسلامی بھائیو ہمارا ایک لاسٹ قاعدہ رہ گیا ہے، آپ جلدی سے اس قاعدے کو بھی اسی میٹنگ میں دیکھ لیجئے. ہمارے صرف اس میٹنگ کے آف ہونے میں 6 منٹ باقی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس طرح سے بتا رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اختیار رہے گا کہ اس کو حذف کر کے صدر صلہ کو لائیں، کہ ایسا کچھ قاعدہ ہے کہ کب حذف کرنا کب نہیں حذف کرنا ہے؟ جی اختیار ہے اس میں احمد بھائی، اس میں آپ کو جس طرح اختیار سے ہے. جی اختیار ہے، ضروری نہیں ہے کچھ بھی. اور اگر کہیں پر اس طریقے کا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو مبنی پڑھ سکتے ہیں. جی قاعدہ نمبر 3 ہے ہمارا. قاعدہ نمبر 3 وہی ہے جو ہمارے ایوب علی بھائی نے سوال فرمایا تھا، اسی سوال کا جواب ہے قاعدہ نمبر 3. دیکھیے ایوب علی بھائی نے ابھی سوال فرمایا تھا کہ حضور یہ اس میں موصول جو ہے اپنے صلے کے ساتھ میں مل کر کے کیا کیا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آئیے اس کا جواب ہمیں قاعدہ نمبر 3 کے اندر مل رہا ہے. وہ جواب یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ جو اس میں موصول ہوتا ہے نا، اس کے بعد میں جو صلہ آ رہا ہے، تو یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے کبھی تو موصوف کی صفت بن جاتا ہے، اور کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے فعل کے لیے فاعل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے فعل متعدی کے لیے مفعول بہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مبتدا بھی بن جاتا ہے، اور کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے خبر بھی بن جاتا ہے، اور کبھی یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں قاعدہ بالکل آسان ہے. اس کے بعد میں چند مثالیں جو انہوں نے دے رکھی ہیں، وہ مثالیں ہم آپ کو بورڈ پر انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے وہ ابھی سمجھائیں گے. ٹھیک ہے نا، ابھی آپ قاعدے کو ہی یاد فرمائیے. آئیے اس تینوں قاعدوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی قواعد و فوائد. قاعدہ نمبر 1، صلہ یعنی اس میں موصول کے لیے جو صلہ ہے، وہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جملہ آپ جانتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسی عائد کو صدر صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا ہمارا. قاعدہ نمبر 2، این اور ایتن معرب ہیں مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. مبنی بر ضم یعنی ضمہ کے اوپر، ضمہ یعنی پیش کے ساتھ مبنی پڑھنا جائز ہے. جیسے رأیت ایہم عالم، میں نے ان میں سے اس کو دیکھا جو عالم ہے. مررت بایہم عالم، میں ان میں سے اس کے پاس سے گزرا جو عالم ہے. قاعدہ نمبر 3، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. جیسے انہوں نے دیکھو چند مثالیں پیش کی ہیں، ابھی ہم صرف ترجمہ لگا دیتے ہیں اور بالکل دھیان سے سن لیجئے گا آپ. مثالیں یہ ہیں، فاضل ولد الذی اجتہدا،
وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی. تو اس مثال میں آپ دیکھیں الولدو کے بعد میں جو الذی آ رہا ہے یہ الذی اپنے بعد والے جملے یعنی اجتہادہ سے مل کر کے، ٹھیک ہے، الذی اس میں موصول اپنے اس صلے سے مل کر کے الولدو کی صفت بن رہا ہے، اور الولدو موصوف اپنی صفت سے مل کر کے فازہ کا فاعل بن رہا ہے. آگے دیکھیں جاءت التی فازت، وہ عورت آئی جو کامیاب ہوئی. تو اس میں آپ دیکھیں التی جو اس میں موصول ہے، اس کے بعد میں فازت جو صلہ آ رہا ہے، تو یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے جاءت کا فاعل بن رہا ہے. تو یہاں پر اس میں موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر کے فاعل بن گیا. اکرم الذین جاؤ، ان لوگوں کی تعظیم کی گئی جو آئے. تو اس مثال میں آپ دیکھیں الذین اس میں موصول ہے اور جاؤ یہ اس میں موصول کے بعد والا جملہ ہے جو کہ صلہ ہے. یہاں پر الذین اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے اکرما فعل مجہول کا نائب فاعل بن رہا ہے، اور نصرت الذی ہوا مظلوم، میں نے اس کی مدد کی جو مظلوم ہے. تو اس مثال میں آپ دیکھیں نصرتو یہ فعل فاعل ہو گیا، اور الذی یہ اس میں موصول ہے، اور مظلومن ہوا مظلومن یہ پورا صلہ ہے، اور یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے نصرتو کا مفعول بہ ہے. تو یہاں پر اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. الذی ہوا شاعر خالد، یہاں پر آپ دیکھیں الذی اس میں موصول ہے، ہوا شاعر یہ صلہ ہے، اور اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مبتدا ہے، اور خالدن اس کی خبر ہے. تو یہاں پر اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الذی ہوا شاعر خالد. ہاں الذی ہوا شاعر، وہ جو شاعر ہے خالد ہے.